اگر آپ گارجن ہیں، اپنی اولاد کے باپ ہیں، اپنے بچے کے باپ ہیں، تو اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں۔ آپ جیسا چاہیں گے اس طرح سے آپ اپنی اولاد کو بنا سکتے ہیں۔ جتنا بڑا بنانا چاہیں، جس طرح کا انسان بنانا چاہیں، جیسا بنانا چاہیں، علم کی راہوں سے آپ اپنی اولاد کو جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں، جتنا بڑا چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن علم کی راہوں سے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ دنیا میں کتنی برائیاں تھی، طرح طرح کی برائیاں تھی، طرح طرح کی خرابیاں تھی، چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری، بدکاری اور ہر طرح کی بھیانک برائیاں تھی، مگر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل کی، علم کے سلسلے میں تھی۔ اتنی خطرناک برائیاں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو علم کے سلسلے میں کیا مطلب ہے؟ علم وہ روشنی ہے جس کے اندر ہر طرح کی خرابیوں کو مٹانے کی صلاحیت ہے، تمام طرح کی برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے بچے کو اگر بنانا چاہتے ہیں، مضبوط سے مضبوط ترین بنانا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں علم سے آراستہ پیراستہ کریں، علم کے راستے میں لگا دیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بن جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو بنا دیں گے، بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، محنت آپ کی ہے، آپ کی ہونی چاہیے، کوشش آپ کی ہونی چاہیے، جرأت و ہمت آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ کی اولاد بن جائے گی، آپ کے بچے بن جائیں گے، اور ان کی صحیح تربیت کریں، صحیح تربیت کریں، گندے محفلوں میں جانے نہ دیں، گندے دوستوں سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ قسم کے بچوں کے پاس بیٹھنے نہ دیں، ان سے دوستی کرنے نہ دیں، اچھی محفلوں میں آپ انہیں بیٹھائیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں، اچھی ان کی تربیت کریں۔ اور سنیے، اولاد بنے گی کب؟ آپ کے بچے بنیں گے کب؟ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کی شروعات اپنے نفس سے کیجئے، اپنے آپ سے کیجئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 6، پڑھتے چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو مطلب پہلے آپ ٹھیک بنیے، پھر اولاد کو بنائیے۔ آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کے بچے ٹھیک ہوں گے، آپ کے گھر والے ٹھیک ہوں گے۔ آپ کیا کیجئے؟ بیڑی تمباکو سے پرہیز کیجئے، سگریٹ سے پرہیز کیجئے، گٹکا سے پرہیز کیجئے، حرام خوری سے پرہیز کیجئے، موبائل پر گندی ویڈیوز بچوں کے سامنے دیکھنے سے پرہیز کیجئے۔ ہر طرح کی برائی سے آپ جب خود بچنے لگیں گے اور پھر نماز کی پابندی کریں گے، نماز کے وقت خود آپ نماز کے پابند ہوں گے، نماز کے وقت اپنے بچے کو نماز کے لیے لے جائیں گے، فجر میں جگائیں گے، ہر وقت بچے کو ٹوکتے رہیں، بیٹا نماز تم نے پڑھی ہے؟ ہاں پڑھے ہیں۔ نہیں پڑھے ہو؟ چلو پڑھنے کے لیے جاؤ، پڑھ کر کے آؤ۔ بھیجنے کے بعد پھر جب دوبارہ ملاقات ہوتا آپ ان سے پوچھئے نماز تم نے پڑھی ہے بیٹا؟ ہاں پڑھ لی ہے۔
اس طرح سے محنت کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیے صرف عورتوں کے بھروسے پر نہ رکھیے کہ صرف عورتیں ہی تربیت کریں گی، آپ بھی کیجئے، پھر آپ کی اولاد انشاءاللہ سنور جائے گی. جیسا کہیں گے ویسا ہوگا. اگر اس بچے کو جس کی آپ اچھی طرح سے تربیت کریں گے، کوئی اگر غلط کام کرنے کہے گا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ابا نے منع کیا ہے، آپ ایسا کر لو، کوئی دوسرا پارٹنر کہے گا نہیں ابا ڈانٹیں گے ماریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی تربیت کارگر ہو رہی ہے. وہ بچہ کبھی بھی بدکے گا نہیں، کبھی بھی بہکے گا نہیں، کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلے گا. اس کو کسی بھی اونچی کرسی پر بٹھا دیجئے، وہ ہمیشہ صحیح کام ہی کرے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں حاجی کے بچے بھی بہکے ہوئے، مولوی کے بچے بھی بہکے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حاجی صاحب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہی ہوگی، مولوی صاحب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہی ہوگی، اس کا کھانا کچھ نہ کچھ حرام ہوا ہوگا، جس حرام کا اثر اس کے بچے پر پڑا ہوگا، اس وجہ سے بہکے ہوئے ہیں. مولوی ہونے سے نہیں چلے گا اور حاجی ہونے سے نہیں چلے گا. اچھی تربیت کرو، اور تربیت کی شروعات اپنے آپ سے کرو. دیکھو آپ کے بچے بنتے ہیں یا نہیں. سدھارنا چاہیں سدھار سکتے ہیں، بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ بھی سکتے ہیں، نکما بنانا چاہیں تو نکما بھی بنا سکتے ہیں. اس کے ہاتھ پر کٹورا بھی پکڑا سکتے ہیں اور انہیں ایک بھکاری بھی بنا سکتے ہیں. تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت اپنے نفس سے شروع کریں اور علم کی راہوں سے کریں. سب سے پہلے انہیں علم دین سے آراستہ پیراستہ کریں، اس وجہ سے کہ علم دین ہی بتائے گا کیا صحیح کیا غلط، کیا حق کیا باطل. اگر آپ علم دین اپنے بچے کو نہیں دیتے ہیں، صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، کچھ تو کمی رہے گی، کچھ نہ کچھ کمی رہے گی اور بہت کچھ کمی رہے گی. کبھی بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی بھی وہ بہک سکتا ہے، کبھی بھی ان سے بڑی چوک ہو سکتی ہے. اس وجہ سے علم دین دینا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت جو علم کے سلسلے نازل کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے.